یونیورسٹی آف نارول کی طرف سے آن لائن کلاسز کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ایجوکیشن پارٹ 2 کا لیکچر برِ صغیر میں مسلم نظام تعلیم کے نمایاں پہلوؤں کا جو ہم جائزہ لے رہے تھے، اس سلسلے میں ہم نے مقاصد تعلیم کے نمایاں پہلو یہ سارے دیے ہوئے آپ کے سامنے۔ مقاصد ہے، نصاب ہے، تدریس ہے، نظم و نسق یا انتظامات بھی کہتے ہیں اس کو، امتحانات نمبر 5۔ سب سے پہلے ہم نے مقاصد تعلیم جو ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو۔ اس میں بیسک سب سے پہلے بنیادی رضائع الہی کا اصول، تعمیر سیرت و کردار، متوازن نشرما، ان تینوں کو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کا جائزہ لیا۔ نمبر 4 مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو مقاصد تعلیم میں معاشی خود کفالت۔ اب معاشی خود کفالت کیا ہے؟ معاشی سے مراد آپ کو یہ ہے کہ مالی طور پر خود کفالت، یہ خود کفیل سے نکلا ہے، خود کفیل ہونا، مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا۔ کہ بیسیکلی ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیت دیتی ہے وہ ساری صلاحیتیں انسانیت کے فائدے کے لیے کام ہے۔ تو انسان جو ہے وہ معاشی طور پر وہ جو ہے وہ خود کفیل ہو، اپنی جو ہے روزگار کمانے کے قابل ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی سٹینڈ کر سکے اور دوسروں کے فائدے کے لیے کام کر سکے۔ اس کو ہم کہہ لیں انگلش میں اس کو پروڈکٹیو کہتے ہیں، پروڈکٹیو بنا۔ مسلم نظام تعلیم میں حکمرانوں نے ایسا نظام تعلیم جو کیا تیار کہ جس کے ذریعے طالب علم جو ہے نہ صرف روحانی اور ذہنی طور پر وہ بلکہ معاشی طور پر وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے فائدہ مند بنانا بھی اس کا مقصد تھا۔ اس کے جو 5ویں نمبر پہ جو مقصد تعلیم ہے، منصب خلافت، منصب عہدے کو، خلافت خلیفہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ انسان اللہ رب العزت کا زمین پر خلیفہ ہے۔ اب خلیفہ کے طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی حاکمیت کو قائم کریں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سپیریئرٹی اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، حاکمیت اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے حاکم، مالک اور خالق ہے۔ اب انسان بطور خلیفہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو اس زمین پر اپنے اوپر اور انسانوں کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس کے نتیجے میں انسان اور اپنے رب کے ساتھ بندگی کا تعلق جو ہے نا وہ قائم کر لے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اللہ رب العزت اور انسان کے درمیان جو بندگی کا تعلق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم کیے۔ یہ اس کا منصب ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا اس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا جو مقصد تعلیم ہے، تسخیر کائنات۔ تسخیر کہتے ہیں فتح کرنا، تلاش کرنا۔ اب کس کو تلاش کرنا؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو اسرار و رموز پوشیدہ رکھے ہیں، جو پوشیدہ چیزیں اللہ رب العزت نے اس رکھی ہیں، کس لیے رکھی ہیں؟ تاکہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدائشی طور پر جو صلاحیتیں دی ہیں، جو گاڈ گفٹڈ ایبیلٹیز دی ہیں، انسان کیا کرے؟ ان صلاحیتوں کو تلاش کرے اور برنگ آؤٹ کرے اور برنگ اپ کرے۔ صلاحیتوں کو تلاش کر کے ان صلاحیتوں کی تعلیم کے ذریعے نشرما کرے، تاکہ ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے جو پوشیدہ چیزیں رکھی ہیں، جو انسان کے فائدے کے لیے چیزیں رکھی ہیں، وہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، زمین کے نیچے خزانے ہیں، اوپر خزانے ہیں، ان سب کو انسان فتح کرے، ان کو تلاش کرے اور نوع انسانی کے فائدے کے لیے کام کرے۔ جب تک یہ مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اس مقصد کو جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
ابھی ہم جو ہے نا یہ ہمارے مقاصد تعلیم ہے، اس کے حوالے سے اب ہم نے بات کرنی ہے نصاب تعلیم کے حوالے سے۔ نصاب جو ہے یہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نصاب مسلم نظام تعلیم میں حکمرانوں نے، علماء کرام نے، مشائخ نے ایسا نصاب بنایا کہ جو ایک انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن حدیث میں جو بیان کیے ہیں، انسان ان سے واقفیت حاصل کر لے۔ اس کے نتیجے کے طور میں لازمی بات ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے نصاب تعلیم میں جو مرکزی اہمیت جو تھی وہ قرآن پاک کو حاصل تھی۔ یہ قرآن، باقی سارے جو تھے علوم وہ قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ وجود میں آئے۔ اس میں لازمی مضامین جو نصاب میں قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ، اصول فقہ اور یہ تفسیر، یہ لازمی مضامین تھے۔ اور اختیاری مضامین، طالب علموں کو مضامین چننے کی آزادی تھی۔ وہ اختیاری مضامین میں کیا تھے؟ فلسفہ ہے، منطق ہے، کلام ہے اور طب ہے، یہ حساب ہے، سائنس، یہ سارے مضامین اس میں اختیاری مضامین تھے جو طالب علموں کو چننے کی آزادی تھی۔ جو قرآن پاک کی مرکزی حیثیت کی وجہ سے قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، تفہیم کہتے ہیں اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے باقی علوم جو ہے معرض وجود میں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا سیروا فی الارض، کہ اللہ کی زمین میں چلو پھرو، مشاہدہ کرو، اللہ کی کائنات کو دیکھو۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، جاہل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کو دل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کام ہی نہیں لیتے ان سے۔ تو یہ جو کام نہیں لیتے تو یہ چوپائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ چوپائی نہیں بلکہ چوپائیوں سے بھی بدتر ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ مسلمان جب تک یہ حواس خمسہ، 5 سینسز، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ اور چکھنا، ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے تھے جو کہ سائنس کی یہ بنیاد ہے۔ تو کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے پوری زمین کائنات میں چھائے رہے، علم کے طور پر وہ امام رہے اور دنیا کی خلافت ان کے پاس رہی۔ دنیا ساری جو ہے ان کے علوم سے، جب مسلمانوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، سائنس و ٹیکنالوجی کو یہ فضول سمجھا، تو کیا ہوا؟ مسلمان مار کھا گئے اور اپنے حصے سے ہٹ گئے، اور جنہوں نے یہ سمجھا نان مسلم غیروں نے، ان کے ہاتھ میں دنیا کی امامت آ گئی۔ ابھی موجودہ صورتحال اس وقت یہی ہے۔ اس کے بعد علم الکلام ہے کہ قرآن پاک جب عرب سے عجم میں گیا، تو اس پر اعتراضات ہوئے۔ ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جو علم معرض وجود میں آیا اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ علم نفسیات ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو کہہ رہے ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو سمجھ، اس کو کہتے ہیں کہ خود شناس کر۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھے گا تو اللہ رب العزت کو سمجھے گا، اور اس کو ہم معرفت نفس بھی کہتے ہیں۔ معرفت نفس کس سے سمجھ میں آتی ہے؟ تزکیہ نفس سے۔ تزکیہ نفس اپنے اندر کو صاف کرنا، دنیاوی اغراض سے، حسد سے، بغض سے اپنے آپ کو صاف کر کے ایک اللہ کا صحیح بندہ بنا۔ یہ علم نفسیات کو وجود میں لایا۔ اب عربی زبان و ادب پڑھایا جاتا تھا، کیوں؟ تاکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے ہمارا لیکچر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔